قیامت کے دن حقوق اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے پہلے جس نیکی کا حساب لے گا، جس عمل کا محاسبہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، نبی علیہ السلام فرماتے وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلا جو سوال ہے حشر کا، اس کی فکر ہی نہیں مسلمانوں کو، لاپرواہی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، پوچھے گا۔ آگے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز میں کوئی کامیاب ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، آپ نے فرمایا نماز میں جو کامیاب ہوا وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ وَإِن نَقَصَتْ، اور اگر نماز میں ناکام ہوا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو نقصان اٹھایا اور بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ، وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے دین اور ایمانی نولہالو، اس سے پہلے نشست میں کبائر کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ چوتھے نمبر کا کبیرہ گناہ ترک یا اضاعت صلاح ہے، یعنی نماز کو ضائع کرنا۔ دوستو، نماز کے متعلق پچھلی نشستوں میں ہم نے بتایا کہ ہمارے پورے اسلامی معاشرے کی اصلاح اور بنیاد اللہ رب العالمین نے دو چیزوں پر رکھی ہے، اقامت صلاح اور اتباع شریعت۔ اقامت صلاح اور اتباع شریعت، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اپنائیں اور ان پر قائم رہیں تو ہم دین پر قائم رہیں گے، ہمارا دین، ایمان، عقیدہ، جان، مال سب محفوظ رہے گی۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ضائع کر دی گئیں، نماز اور اتباع شریعت، یہ دونوں چیزیں ہم نے ترک کر دیا، تو پھر ہم ہلاکت و بربادی، ضلالت و گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ ہماری ساری زندگی، حیوانیت کی زندگی، کفر، شرک، نفس پرستی اور خواہشات پوری کرنے میں گزر جائے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے ہم تمام اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے تنبیہ کی، بہت ہی تاکید کی، اے مسلمانوں، خبردار، اس نماز کی پابندی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ نماز کی پابندی میں، نماز کی حفاظت میں، نماز کی برابر نماز پڑھنے میں، اس پر قائم رہنے میں دنیا کی کوئی چیز تمہیں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ ہر رکاوٹ کو کچلتے ہوئے نماز کی حفاظت کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ اتنی تاکید کے باوجود آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیں کس طرح سے نماز کا چھوڑنا ایک عام دستور بن چکا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ نماز چھوڑنا کوئی جرم ہے ہی نہیں لوگوں میں، کوئی گناہ، کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے بے نمازیوں کی بڑی عزت، بڑی قدر ہے۔ بے نمازیوں کے احساس نہیں کیا ہماری قوم ہم کو برا سمجھ رہی ہے۔ یہ بدترین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ ہے میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اس طرح سے کبھی مخاطب کرے تو ایمان والو خوب توجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات سنو، خوب غور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو اور سنو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اے میرے ایمان والے بندو، جن کو ہم نے ایمان نصیب کیا ہے، جنہیں ہم نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جب یہ جملہ استعمال کرے تو خوب توجہ سے سنو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو چھوڑ کر کے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اس لیے دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کسی بہت بڑی نیکی کا حکم دیتا ہوگا، یا کسی نہایت خطرناک گناہ سے منع کرتا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول بڑا حکیمانہ ہے، ایک وصول ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہر کلمہ گو، ہر مومن کو چاہیے کہ خوب توجہ سے سنے کہ رب نے ہم کو پکارا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر کے، کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص بات ہے۔ اب سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے بندو مومنو، لا تلہکم اموالکم، نہ تمہیں غفلت میں ڈال دے، ہلاکت میں ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے یاد سے غافل کر دے۔ دیکھا آپ نے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایمان والو، اللہ کی یاد، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں ذکر اللہ سے مراد صلاح ہے، کیونکہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، سراپا ذکر ہے۔ اب کیا کہیں گے اس تفسیر کے مطابق؟ اے ایمان والے بندو، میرے محبوب بندو، جن کو میں نے ایمان سے نوازا ہے، خبردار، تمہارا مال، تمہارا بزنس، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار اور تمہاری اولاد، یاد رکھنا یہ دونوں تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ یہ ہے میرے بھائی، نماز کی پابندی، نماز کی حفاظت میں یہ دونوں چیزیں کبھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ نہ تو اپنی نماز کو اولاد کے لیے چھوڑو، نہ اپنے مال و دولت، تجارت اور کاروبار کے لیے چھوڑو۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اللہ کی نماز کی پابندی میں مال اور دولت دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے، یہ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کتنی خطرناک چیز! یہ فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ مال اور اولاد، تجارت اور کاروبار، بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے اس نے نماز کو ترک کر دیا ہے، نماز ضائع کر دیا، جماعت چھوڑ دی، جماعت ترک کر دیا۔ کوئی بات نہیں، اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے، ہو تو جاتی ہے، لیکن نقصان آپ نے کتنا کیا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھایا۔ اگر آپ با جماعت نماز مسجد میں جا کے پڑھے ہوتے تو اتنا فائدہ ہوتا۔ نمبر 1، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایک قدم پر ایک نیکی ملتی آپ کو، جنت کا ایک درجہ بلند ہوتا آپ کے لیے، اور آپ کا ایک گناہ معاف ہوتا۔ ایک عمل تو یہ ہوا کہ ہر قدم پر اب آپ مسجد تک جاتے تو کتنے قدم ہوتے، کتنے گناہ معاف ہوتے، کتنے درجات بلند ہوتے، کتنی نیکیاں پا جاتے آپ۔ پھر آپ مسجد میں جاتے، جب تک نماز مسجد سے نکلے اور جب تک نماز نہ ہوتی، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیتا۔ بیٹھے ہیں، ثواب پا رہے ہیں، اور جب با جماعت نماز آپ نے پڑھ لیا تو ایک نماز کا ثواب کم سے کم 25 یا 27 گنا زیادہ ملا۔ اور جب تک واپس نہ آ جائیں تب تک اللہ کے ہم عبادت مشغول سمجھے جاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، دیکھا کتنا، اگر آپ اپنے گھر میں اپنے دکان پر نماز پڑھ لیے، نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے، نماز تو پڑھ لیا، لیکن کتنا آپ نے نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ ایک ایک قدم پر نیکی ملتی، گناہ معاف ہوتے، درجات بلند ہوتے، اس سے محروم، آنا جانا جب نماز میں شمار ہوتا اس سے محروم، ایک نماز پڑھتے مسجد میں 27 گنا ثواب ملتا، اس سے محروم، کتنا نقصان اٹھایا۔ اسی لیے نقصان نہ اٹھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری اولاد یا دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ کی یاد میں اجر و ثواب حاصل کرنے، شریعت کی پابندی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، سب کو کچلتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے پہنچو، اجر و ثواب حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کیا، کیسا؟ یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے نماز میں لاپرواہی، غفلت اور اچھے کاموں میں کوتاہی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایسا کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ انسان کو نماز کی جو خیر و برکت ہے، نماز کی پابندی کریں اور نماز اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز کی برکت سے ثواب ملے
اور کوتاہی کرنا، لاپرواہی کرنا، ترک کرنا، اس سے آپ توبہ استغفار کریں۔ کیوں؟ کئی صحابی سے حدیث مروی ہے دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے پہلے جس نیکی کا حساب لے گا، جس عمل کا محاسبہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، نبی علیہ السلام فرماتے وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلا جو سوال ہے حشر کا، اس کی فکر ہی نہیں مسلمانوں کو، لاپرواہی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، پوچھے گا۔ آگے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز میں کوئی کامیاب ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، آپ نے فرمایا نماز میں جو کامیاب ہوا وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ وَإِن نَقَصَتْ، اور اگر نماز میں ناکام ہوا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو نقصان اٹھایا اور بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ دوستو اپنے آپ کو خسارے سے بچاؤ، خسارے سے بچاؤ۔ کوئی چیز، تجارت، کاروبار، دوست احباب، بھائی بہن، دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنی نماز کی فکر کریں، نماز کی حفاظت کریں، مسجد میں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ سب سے پہلا حساب ہم سب کو نماز کا دینا ہے، اور نماز میں کامیاب ہو گئے تو نماز کے بعد انشاءاللہ جتنے اعمال ہوں گے اللہ سے فرمایا اس میں بھی بندہ کامیابی اترا، اور اگر نماز میں خسارہ ہو گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں بھی خسارے ہی کی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی لاپرواہی، سستی جو نماز میں ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔